پیارے بچوں، کیا آپ قدرتی آفات کے بارے میں جانتے ہیں؟ وہ تمام مسائل، مصیبتیں اور مشکلات جو ماحول کے ناموافق یا غیر موزوں ہونے سے پیدا ہوتی ہیں، قدرتی آفات کہلاتی ہیں۔ ان آفات میں سیلاب، زلزلے، گرد باد، برفشار وغیرہ شامل ہیں۔ قدرتی آفات سے نہ صرف انسانی زندگی بلکہ حیوانی، نباتاتی اور آبی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ ذیل میں چند قدرتی آفات کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، سیلاب۔ بہت زیادہ بارشوں اور پہاڑوں پر زیادہ مقدار میں برف پگھلنے سے دریاؤں میں پانی عام حالات سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ پانی کا دریا کے کناروں سے باہر نکل کر نشیبی علاقوں میں پھیل جانا سیلاب کہلاتا ہے۔ سیلاب سے بہت سارا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، مویشی پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور وبائی امراض بھی پھیل جاتی ہیں۔ نمبر 2، زلزلے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زلزلہ کس وجہ سے آتا ہے؟ زمین کی اچانک حرکت کو زلزلہ کہتے ہیں۔ زلزلے زمین کی بالائی سطح کی پلیٹوں کی حرکت اور آتش فشانی کے عمل سے آتے ہیں۔ زلزلے کی وجہ سے انسانی جانوں کے علاوہ معاشی نقصان بھی ہوتا ہے۔ زمین پر موجود پہاڑ، درخت، عمارتیں، پل اور سڑکیں وغیرہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی زلزلوں سے کافی جانی و مالی نقصان ہوا۔ 2005 میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے سے ہزاروں افراد ہلاک ہوئے اور اربوں روپوں کا مالی نقصان ہوا۔ نمبر 3، گرد باد۔ ہوا کے بہت ہی کم دباؤ والے علاقوں کو سائیکلون کہتے ہیں۔ اس کے اندر کی جانب ہوا کا دباؤ کم اور باہر کی طرف ہوا کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں ہوائیں پانی کے بھنور کی طرح چلتی ہیں۔ یہ طوفان زمین پر تباہی لاتے ہیں، جس سے مالی اور جانی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ مواصلات کا نظام تباہ ہو جاتا ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں اور درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں۔ میدانی علاقوں میں طوفانی ہوائیں کھڑی فصلوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ سمندروں سے چلنے والی طوفانی ہوائیں طوفانی بارش کا سبب بنتی ہیں۔ 2008 میں میانمار برما میں آنے والے سمندری طوفان سے 1 لاکھ سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے۔ پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے مغربی حصے میں موسم سرما کے دوران تیز طوفانی ہوائیں چلتی ہیں اور بارشیں ہوتی ہیں۔ نمبر 4، برفانی تودے۔ برف کے بڑے اجسام جو کشش ثقل اور ڈھلوان کی وجہ سے بہت تیزی سے نیچے کی طرف گرتے ہیں اور اپنے راستے میں آنے والی تمام چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں، یہ دراصل پہاڑوں پر آنے والا برف کا طوفان ہے۔ پاکستان میں پہاڑی علاقوں میں موسم سرما میں اکثر تودے گرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ آبادی اور مردم شماری کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آبادی کسی جگہ، علاقے یا ملک میں رہنے والے لوگوں کی تعداد کو آبادی کہتے ہیں۔ کسی ملک کی معاشرتی زندگی کے مطالعے کے لیے اس ملک کی آبادی کے اعداد و شمار کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس سے ہر علاقے میں بسنے والے افراد کے مسائل کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے بہتر منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ ملک کی آبادی کا قریباً 53% صوبہ پنجاب میں رہتا ہے۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی کل آبادی تقریباً 21 کروڑ افراد سے زائد ہے۔ مردم شماری آبادی کی معلومات میں کل آبادی اور اس کی تقسیم، شہری و دیہاتی آبادی کا تناسب، تعلیم و تربیت کا معیار، شرح افزائش، فی مربع کلومیٹر آبادی اور لوگوں کے مشہور پیشے وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ آبادی کے ان کوائف کو جاننے کا عمل مردم شماری کہلاتا ہے۔ مردم شماری کی اہمیت۔ حکومت مردم شماری سے حاصل کردہ اعداد و شمار کی بنیاد پر مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرتی ہے۔ یہ منصوبے صحت، تعلیم، رہائش اور ذرائع آمد و رفت کی سہولیات مہیا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں مردم شماری ہر 10 سال بعد ہوتی ہے؟ برصغیر پاک و ہند میں پہلی مردم شماری 1881 میں ہوئی۔
پاکستان میں پہلی مردم شماری 1951 اور آخری 2017 میں ہوئی۔ آبادی میں اضافہ۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت ہمارے ملک کی آبادی 21 کروڑ سے زائد ہے۔ ہماری آبادی میں اضافہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ آئیے ان وجوہات کا جائزہ لیں جو آبادی میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ نمبر 1 پیدائش، نمبر 2 اموات، نمبر 3 نقل مکانی۔ نمبر 1 پیدائش۔ پاکستان میں شرح پیدائش زیادہ ہے۔ پیدائش زیادہ ہونے کی وجہ سے آبادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچوں کی پیدائش بڑھنے سے آبادی میں اضافہ اور بچوں کی پیدائش کم ہونے سے آبادی میں کمی ہوتی ہے۔ نمبر 2 اموات۔ شرح اموات زیادہ ہونے سے آبادی کم ہوتی ہے اور شرح اموات کم ہونے سے آبادی زیادہ ہوتی ہے۔ پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو سائنسی ترقی کے اس دور میں انسان نے بہت سی جان لیوا بیماریوں پر قابو پا لیا ہے، جس کی وجہ سے شرح اموات میں بہت تیزی سے کمی ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کی آبادی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ نمبر 3 نقل مکانی۔ اگر لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف نقل مکانی کر جائیں تو اس علاقے کی آبادی زیادہ ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے دیہی علاقوں میں روزگار کے کم مواقع ہونے کی وجہ سے لوگ شہروں کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں، جس سے شہروں کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ نقل مکانی سے مراد لوگوں کا کسی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر عارضی یا مستقل طور پر قیام پذیر ہونا ہے۔ نقل مکانی کسی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں، کسی گاؤں سے شہر میں، چھوٹے شہر سے بڑے شہر میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھی ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ بہتر روزگار، بہتر تعلیم اور طبی سہولتوں اور بلند معیار زندگی کے حصول کے لیے گاؤں سے شہر یا چھوٹے شہر سے بڑے شہر کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نقل مکانی سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیہی آبادی کی بڑی تعداد شہروں کی طرف نقل مکانی سے شہری علاقوں میں کئی قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر شہروں میں رہائشی مکانوں کی قلت کی وجہ سے زرعی زمینوں پر رہائشی کالونیاں بن رہی ہیں، جس کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صحت اور صفائی کے مسائل، تعلیم اور تفریح کی ناکافی سہولتیں اور ٹرانسپورٹ اور ٹریفک وغیرہ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آبادی میں اضافے سے کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ آبادی میں اضافے سے پیدا ہونے وسائل کی کچھ وجوہات درج ذیل ہیں۔ آبادی میں اضافہ کسی ایک قوم یا ملک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ ہمارے صوبے میں آبادی میں اضافے سے درج ذیل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آبادی کے بڑھنے سے صحت، تعلیم اور تفریح کے مسائل، رہائشی مکانات کی کمی اور خوراک کی قلت جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آبادی کے بڑھنے سے قدرتی ماحول متاثر ہوتا ہے اور ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آبادی کے بڑھنے سے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کا معیار زندگی کم ہوتا ہے۔ آبادی کے بڑھنے سے معاشرے میں غربت بڑھ جاتی ہے، جرائم کی شرح میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور فی کس آمدنی کم ہو جاتی ہے۔ پیارے بچوں، حفظان صحت کی کیا اہمیت ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ صفائی اور حفظان صحت کی اہمیت اور بڑھتی ہوئی آبادی سے اس کا تعلق۔ انسان نے ماحول پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ آبادی بڑھنے سے ہم درخت کاٹ رہے ہیں۔ ہم پینے اور صفائی ستھرائی کے لیے جھیلوں اور پانی والے ذخائر سے پانی نکالتے ہیں، جس سے کمی ہو رہی ہے۔ اسی طرح صفائی اور حفظان صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ہم جنگل اور کھیت والے پودوں اور جانوروں دونوں سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ آبادی بڑھنے سے ان وسائل پر دباؤ ہے۔ ہم کارخانوں میں اشیاء بناتے ہیں اور گاڑیاں استعمال کرتے ہیں۔ ان سے تباہ کن گیسوں اور دھواں کے اخراج سے فضائی آلودگی پیدا ہو رہی ہے۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم مشقی سوالات حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں
کہ زمین کے نمونے کو کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، گلوب۔ دنیا کا سب سے بڑا براعظم کون سا ہے؟ ایشیا۔ کوہستان نمک کا پہاڑی سلسلہ سطح مرتفع پوٹوہار کے واقع ہے، جنوب میں۔ پاکستان کے ساحلی علاقے کی لمبائی ہے قریباً 1058 کلومیٹر۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب۔ پیارے بچوں، اب ان سوالات کے مختصر جوابات دیجیے اور درست جواب کے لیے اپنی اسکرین دیکھیے۔ نقشہ اور گلوب کی تعریف کریں۔ موسم اور آب و ہوا کی تعریف کریں۔ قدرتی آفات سے کیا مراد ہے؟ برفانی تودے سے ہونے والے 2 نقصانات تحریر کریں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے 2 مسائل بیان کریں۔ ان سوالات کے تفصیل سے جوابات دیں۔ نقشے کے اہم عناصر کی تفصیل لکھیں۔ براعظموں اور بحروں بحیروں کو نقشے پر تلاش کریں۔ پاکستان کے اہم طبعی خدوخال کی تفصیل لکھیں۔ طبعی ماحول کے پاکستان کے لوگوں کے طرز زندگی پر اثرات بیان کریں۔ جنگلات کے کٹاؤ، ڈیموں کی تعمیر اور صنعت کاری وغیرہ کے قدرتی ماحول پر اثرات بیان کریں۔ لوگوں کے مختلف پیشوں، زراعت، کان کنی اور صنعت کاری کی وضاحت کریں۔ پاکستان میں غذائی تحفظ کے تصور اور ضرورت کو بیان کریں۔ موسم اور آب و ہوا کے عناصر، درجہ حرارت، بارش اور ہوا وغیرہ کی وضاحت کریں۔ آبادی اور مردم شماری کی تعریف کریں، نیز مردم شماری کی اہمیت بیان کریں۔